میں یہ کام بڑے احسن طریقے سے کر سکتا ہوں. ابھی تک ایکسٹینشن والا بھی آپشن ہے درمیان کے اندر. سیاستدانوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو پہلے آ کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں سچویشن اس سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے جب ان کو اقتدار ملتا ہے. عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بے نقاب ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے خود ساختہ کہانیاں ہیں, وہ آپ جتنی مرضی سن لیں. عمران خان صاحب کو, اسد عمر کو, فواد چودھری کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں. اسی آگ سے کھیل کے عمران خان صاحب جو تھے وہ اقتدار سے باہر ہو گئے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ لوگ جو ہیں یہ بے گناہوں کا خون استعمال کرتے ہیں. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ان کے اس طرح کی خواہشات کا ایندھن بنتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایشوز تو بہت سے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل جو ہے آرمی چیف صاحب کی تعیناتی پہ جو ہے وہ ملک میں بڑی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور اس طرح کا ابہام ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جس طرح کا اب ہوا ہوا ہے. اور جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وزیر اعظم صاحب, ان کا کرونا پازیٹیو آ گیا. پہلے رانا ثناء اللہ صاحب جنہوں نے لانگ مارچ کو جو ہے وہ سارا ہینڈل کرنا تھا وہ بیمار ہوئے. اب وزیر اعظم صاحب جنہوں نے اتنا اہم فیصلہ کرنا ہے وہ بھی بیمار ہو گئے. تو یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے اور یہ سارے اہم فیصلے اب کیسے ہوں گے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹنگز کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جو کرونا ہوتا ہے اس کے اندر جو پبلک انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ آدمی نہیں کرتا, اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس کو آرام بھی کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ اس کی ریکوری جلدی ہو سکے. تو یہ جب لندن میں تھے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں لیکن تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کیجئے گا کہ وہ کون سی میٹنگز ہیں جن کو وزیر اعظم صاحب اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں دوبارہ ان کو لندن نہ جانا پڑے, کون سی میٹنگز ہیں؟ میں وہی بتانے جا رہا ہوں کہ وہ میٹنگز کون سی ہیں. اب دیکھ اس وقت جو ہے وہ جس طرح ہمارا سسٹم بگ ہو چکا ہوا ہے کمیونیکیشن کا, موبائل کا, واٹس ایپ کا, تو جو بھی نیگوسیشن ہونی ہے اس حوالے سے, یا نیگوسیشن کہہ لیں یا مشورہ کہہ لیں, صلاح و مشورہ کہہ لیں, وہ فزیکلی جا کے مل کے ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو فزیکل انٹریکشن سے تو ہو گیا انکار. ٹھیک ہے, تو فزیکل انٹریکشن سے اگر انہوں نے اوائڈ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں سے فزیکلی ملنے سے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے, دیکھیں نا ان کے اتحادی ہیں, زرداری صاحب ہیں, زرداری صاحب بھی کوئی نہ کوئی ہرکارہ بھیجیں گے. ٹھیک ہے نا, پچھلے دنوں ایک مخالف میڈیا چینل نے الزام لگایا کہ چینل 24 کے جو نقوی صاحب ہیں وہ بھی لندن میں موجود تھے اور وہ بیسیکلی وہ مطلب کہ پیغام لے کے گئے ہوئے تھے زرداری صاحب کا. ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے. ابھی جس کے بعد جو ہے وہ پھر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ خبر چھوڑی کہ جناب محسن نقوی صاحب کو بلا کے تو ایک پروگرام ریکارڈ کر دیا ہے نواز شریف نے, اور اگر ان کی مرضی کا چیف نہ لگایا گیا تو وہ پروگرام جو ہے وہ آن ایئر ہوگا, نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر. یہ اسپیکولیشن چھوڑی گئی, جب ہم نے کنفرم کیا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن وہ جو ملاقاتیں ہونی ہیں, چونکہ کچھ فیصلہ کر لیا ہے یا ہو گیا ہے اور اب اس کے اوپر انفلوئنس ہونا ہے, تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بدگمانی سے بچائے, کہ یہ جو ہے یہ والا سوانگ رچایا گیا ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ کرونا ہو گیا ہے تو اب تو ہم مل نہیں سکتے. پیغام رسانی تو ہو جائے گی کسی نہ کسی طور, کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو فزیکلی مل کے قائل کر, ظاہر ہے آپ کسی کو سفارش کرتے ہیں, ماشاءاللہ جتنا آپ کا مقام ہے آپ کرتے رہتے ہوں گے لوگوں کی سفارش. تو دیکھیے جب آپ سفارش کرتے ہیں فون کے اوپر کہ یہ میرا جونیئر ایسوسیٹ رہا ہے, اس کو ذرا اپنی ٹیم میں رکھ لیں, تو اس کا اثر اور ہوتا ہے. لیکن جس دن آپ اس کو گاڑی میں بٹھا کے اس ادارے کے دفتر میں پہنچ جائیں لے کے, اور وہاں پہ جا کے اپنے متعلقہ جو آپ کے بھی مطلب کہ جاننے والے ہیں انہیں کہیں کہ یہ دیکھیں میں ان کو لے آئی ہوں تو بس آپ نے اس کو رکھنا ہے, تو اس سفارش کا امپیکٹ اور ہوگا. اسے انکار کرتے ہوئے بھی ذرا جو ہے وہ انہیں کرنا پڑ جائے گا. تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے کہ کوئی فزیکلی نہ آ جائے. اور جب کہ اب اس وقت آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ میرٹ کس بات کا چل رہا ہے, کہ کس بات کے اوپر ہر کوئی اپنا اپنا کیس پلیڈ کر رہا ہے کہ جی مجھے اس پوسٹ پہ لگا دیں
میں یہ کام بڑے احسن طریقے سے کر سکتا ہوں. کون سا کام؟ پروجیکٹ عمران خان. میں نے آپ کی ٹویٹ پڑھی ہے جو ابھی آپ نے جو ہے نا وہ تقریباً 50 منٹ پہلے کی ہے. وہ کام جو ہے میں پروجیکٹ عمران خان کا جو خاتمہ ہے وہ میں بڑے احسن طریقے سے کر سکتا ہوں, لہذا مجھے یہ اسائنمنٹ دی جائے. ستم کی بات یہ ہے کہ 4 کینڈیڈیٹ ہیں, مطلب کہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ ابھی تک ایکسٹینشن والا بھی آپشن ہے درمیان کے اندر جناب باجوہ صاحب کا, اور ان کے علاوہ 3 اور ہیں فرنٹ رنر جو ہیں, اور یہ چاروں کے چاروں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پروجیکٹ عمران خان کا صحیح طریقے سے مکو ٹھپیں گے اور صحیح طریقے سے اس کا خاتمہ کریں گے. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. تو ہو سکتا ہے مطلب اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی شیورٹی پہ جو ہے وہ یقین آتا ہے تو پھر اس کی تعیناتی پاسبل ہوگی. ہاں, اب میرٹ یہی ہے. اب دیکھیں اس میں میرٹ میں کون سا بندہ جو ہے وہ اس لسٹ میں اوپر آتا ہے اور پھر اس کی تقرری ہوتی ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. تو سر لیکن ایک بات کی اگر آپ ذرا وضاحت کریں. پہلے تو جیسے ہم اپنے سیاستدانوں کو ہم نے دیکھا ہے, آرمی چیف وغیرہ کی بات تو میرے لیول سے تو اوپر کی بات ہے, میں اس پہ نہیں اتنا کمنٹ کر سکتی, وہ تو آپ ہی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے سیاستدانوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو پہلے آ کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, سچویشن اس سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے جب ان کو اقتدار ملتا ہے. تو اگر کہیں ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ہو گیا تو میں یہی بات تو ہے نا, یہی نواز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیے ہم نے پہلے تیسرے نمبر سے لے کیونکہ سیٹ پہ آ کے جو فیصلے ہوتے ہیں تو وہ میز کے ایک طرف اور دوسری طرف سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. ہاں, تیسرے اور 8ویں نمبر کے لوگوں کو بھی ہم نے لگا کے دیکھ لیا. سیاستدانوں نے, بھٹو صاحب نے بھی جناب وہ نیچے سے ایک بندہ نکال کے لگایا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ نتیجہ وہی نکلتا ہے. تو کیوں نہ پھر اس دفعہ میرٹ کو دی جائے کہ جو سینئر موسٹ ہو اس کو لگا دیا جائے. جس دن وہ سمری جائے پرائم منسٹر کے پاس, اس دن جو سینئر موسٹ آئے اوپر اس کو لگا دیا جائے. تو اس دفعہ یہ فارمولہ جو ہے یہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے. اگرچہ اس کے اندر بہت ساری ifs and buts ہیں, اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم فوج کے انٹرنل جو پروموشن کرائیٹیریا ہے اس کو ڈسکس کریں. بالکل یہ مناسب نہیں لگتا. لیکن اس دفعہ جو کہنے سننے میں آ رہا ہے, جو میرے کانوں تک جو خبریں پہنچی ہیں لندن سے بھی اور جاتی عمرہ سے بھی, وہ یہی ہیں کہ سینیارٹی کا پرنسپل مینٹین کیا جائے اور جو سینئر موسٹ ہیں ان کو لگا دیا جائے. اب اس کے اندر ادارہ جو بھی لسٹ بنا کے بھیجے اس لسٹ کو سامنے رکھ کے سینئر موسٹ کا فیصلہ کر دیا جائے. تو یہ اب تک کی جو ہے میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ چلیں ہم کسی اصول کی طرف تو جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ ایسا ہوتا رہا ہے. اچھا, ایک بات رہ گئی کہ اس کے اوپر اتنا شور شرابہ کیوں ہے. شور شرابہ اس لیے ہے کہ اس وقت اتحادیوں کی حکومت ہے اور اس کے اندر 8 پارٹیوں کی تو پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی بھی موجود ہے جو اتحادی ہیں, تو ان سب کو آن بورڈ لینا ہے. اور پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ برابر کا حصے دار سمجھتی ہے فیصلہ سازی کے اندر, لہذا وہ بھی اپنی رائے دیتی ہیں. زرداری صاحب نے بھی ظاہر ہے اپنے سینٹیمنٹس کمیونیکیٹ کیے ہوں گے. اسی طرح جو ہے وہ JUI بھی کسی نہ کسی حد تک انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہے. لیکن اس موقع کے اوپر خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بے نقاب ہو رہی ہیں. جیسے کہ یہ تھا کہ پہلے وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے, وہ عزیز صاحب جو تھے وہ لاہور کے جو کور کمانڈر تھے ان کو یہ پروموٹ کر کے چیف لگانا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب جانے سے پہلے, آخری دفعہ جو انہوں نے حرکت کی ہے. اور وہ ان کے بعد پھر جو تھے انہوں نے فیض حمید صاحب کو لگانا تھا. یہ باتیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں اور اسی آگ سے کھیل کے عمران خان صاحب جو تھے وہ اقتدار سے باہر ہو گئے. اگر وہ صرف عمران خان کے انجام سے ہی جو ہے وہ عبرت پکڑتے ہوئے, شاید PDM یا اتحادیوں کی جو حکومت ہے ان کا خیال ہے کہ ہمیں کسی پنگے میں نہیں پڑنا, ہمیں صرف جو ہے وہ میرٹ کے اوپر جانا ہے اور سینیارٹی کا پرنسپل مینٹین کرنا ہے. جو سینئر موسٹ ہوگا وہ خود بخود ایلیویٹ ہو جائے گا. سر, آج الیکشن کمیشن کی بھی جو ہے وہ کورٹ میں
جو معاملہ ہے توہین الیکشن کمشنر والا اور الیکشن کمیشن کا، اس معاملے میں بھی ایک بڑی اہم بات انہوں نے کورٹ کے سامنے کی ہے کہ جی ہم انتخابات کروائیں، انتخابات کی تیاری کریں یا ہم جو ہے یہ کیسز بھگتتے رہیں۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کو، اسد عمر کو، فواد چودھری کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں کوئی ان کے لیے سخت فیصلہ آ سکتا ہے؟ بیسیکلی ایک ملائننگ کیمپین ہے جو پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف چلانا چاہ رہی ہے یا چلائے رکھے ہوئے ہے اس وقت، وہ ملائن کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تاکہ ڈسکریڈٹ کیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اتنا زیادہ کہ جب وہ مستقبل کے اندر ان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دے تو وہ کہیں کہ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہمارے خلاف پارٹی بنے ہوئے ہیں، تو یہ فیصلے ان کے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ہمیں تقریباً کوئی 4 کے ہائی کورٹ کے اندر گھسیٹ رکھا ہے، ایک ہی موضوع ہے یا اس سے ایک سے ملتے جلتے موضوعات ہیں، تو ان سب کو ایک جگہ پہ کلب کر دیجئے۔ اور یہ بڑی روٹین کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے ارشد شریف مرحوم کے خلاف جو تھا وہ پورے پاکستان میں 50 سے زائد جگہوں کے اوپر مقدمات درج ہو گئے تھے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ تمام مقدمات ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے جائیں تاکہ میں وہیں پہ سزا بھگتوں۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ میں بھی شامل ہے ویسے کہ ہر پاکستانی کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ٹرائل اس کی جگہ کے اوپر کیا جائے، اور جب اس میں آئے نا آئلی مسائل آ جائیں تو پھر یہ پرائرٹی دی جاتی ہے خاتون کو۔ اگر آئلی مسائل ہوں، مطلب کہ میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہے، تو اس کے اندر جو پلیس آف ٹرائل ہوگی وہ خاتون کے گھر کے جو نزدیک ترین عدالت پڑے گی وہ ہوگی۔ مثلا ایک خاتون جو ہے وہ اکاڑے کی ہے، میں نے ایک کیس بھی رپورٹ کیا ہوا اس حوالے سے، اور وہ اس کی شادی ہو گئی پنڈی کے اندر، وہ نہیں ان کا نباہ ہو سکا، تو انہوں نے اپنے بچوں کی واپسی کا دعویٰ کیا، تو وہ اپنا کوئٹہ اپنا اکاڑا کی عدالت کے اندر، تو معاملہ ہائی کورٹ آیا، تو ہائی کورٹ نے کہا کہ پرائرٹی خاتون کی پریولیج ہوگی، کیونکہ ان کے میاں جو تھے سابق، انہوں نے چیلنج کر دیا کہ جناب میں اکاڑا نہیں جا سکتا پیشی بھگتنے کے لیے، تو اس کو پنڈی میں کیا جائے، کیونکہ شادی جو تھی وہ پنڈی میں ہوئی تھی۔ تو عدالت نے کہا نہیں، آپ کو اکاڑا جانا پڑے گا۔ تو اس طرح یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے اندر جو پرائرٹی ہے وہ پھر فریق ثانی کی ہوتی ہے۔ رضوان صاحب، میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ آج ایک بہت اہم جو ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ لانگ مارچ کے دوران جو معظم جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کو شاید بڑے اسلحے کی گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی، جو اس کے آنکھ کے چند انچ اوپر جو ہے وہ اس کے سر میں گولی لگی اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر اس کی حرکت قلب یا اس کو دل کا دورہ نہ پڑتا تو پھر بھی وہ زخم اتنے گہرے تھے کہ اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ جو اسلحہ شو کیا جا رہا تھا اور اب جو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، تو اس میں کچھ تضادات پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تحقیقاتی کمیٹی جس کے اوپر عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ ابھی یقین کرنے کو راضی نہیں ہے، تو یہ ان سارے کیسز کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیے ان سارے جو ہے چیزیں، ان کا مستقبل ماں سوائے پروپیگنڈے کے اور اس کے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا جو مارا گیا نا وہاں پہ، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے فوراً پہنچ کے ان کا جو تھا وہ میڈیکو لیگل نہیں ہونے دیا، پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا، اور کہا کہ جی ہم کارروائی نہیں کرنا چاہ رہے، اور وہ لاش لے کے دفنا دی گئی۔ اگر اس کا میڈیکو لیگل ہویا ہوتا لیگلی، اور لیگلی میڈیکو لیگل وزیر آباد میں ہونا تھا اس کا، عمران خان صاحب کی طرح شوکت خانم میں نہیں ہونا تھا، اور یہ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کا میڈیکل لیگل پہلی جو ضمنی لکھی جائے گی اس میں اڑا دیا جائے گا، کیونکہ وہ میڈیکل لیگل مانا ہی نہیں جائے گا، اور میڈیکل لیگل ویسے بھی اتنی دیر کے بعد نہیں ہوتا، وہ امیجیٹلی واقعے کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن جب ان صاحب کی لاش وہاں پہ پہنچی ہے تو وہاں پہ فوراً جو ان کے ورثہ ہیں وہ پی ٹی آئی نے بھجوائے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ لے کے پہنچے ہیں ان کو کہ جناب ہم نے میڈیکل لیگل نہیں کروانا، اور لہذا ان کا پوسٹ مارٹم تو ہوا ہی نہیں جس سے یہ ڈٹرمن ہو سکتا کہ کتنے بور کی گولی ان کو لگی ہے، وہ آر پار بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ اسکل کے اندر ہی رہ گئی ہے، جو بھی صورتحال ہے، وہ ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ ساری تو کہانی ہے نا
اس کو تو ساری کہانی مانا جائے گا نا، پی ٹی آئی کی طرف سے خود ساختہ کہانیاں ہیں، وہ آپ جتنی مرضی سن لیں، لیکن جب تک میڈیکو لیگل نہیں ہوا اور انہوں نے نہیں ہونے دیا کہ ہم نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، تو پھر اس کے بعد ساری کہانیاں ہیں. اور اسی لیے دیکھیے گا کہ اس ایف آئی آر کا شاید کچھ نہ بنے. پولیٹیکلی تو آپ اس کو رڑکتے رہیں گے، لیکن لیگلی اس کا پوائنٹ سکورنگ کے اور کچھ نہیں ہوگا، پوائنٹ سکورنگ کے کچھ نہیں ہوگا. اور اب دیکھیے نا، مسئلہ یہ ہے کہ صدف نعیم جو تھی، صدف نعیم گری ہے اور اس کے سر کے اوپر سے اس کا سر کچل کے کنٹینر کا پہیہ گزر گیا ہے. اب دنیا بھر کے اندر اصول ہے کہ کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ سے کوئی بندہ مارا جائے تو وہ گاڑی اسی وقت پولیس اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے، یا تو اس کو وہیں پہ سیل کر دیا جاتا ہے، یا اس کو پھر پولیس ہمارے ہاں اپنے پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے، وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے. لیکن کیا وہ کنٹینر رکا ہے؟ اس کے اوپر تو ابھی تک مارچ جاری ہے. ٹھیک ہے، اور وہی طریقہ واردات صدف نعیم کے ہسبینڈ سے لکھوا لیا گیا کہ میں کارروائی نہیں کرنا چاہ رہا، اور اس کو دفنا دیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہی طریقہ واردات یہاں پہ ہوا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتی کہ انہوں نے اس بندے کا میڈیکو لیگل نہیں ہونے دیا جس سے یہ ڈٹرمن ہوتا کہ جناب اس کو کون سی گولی لگی ہے. تو میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ رہے گی. عمران خان صاحب اس کو بہت دیر تک استعمال کریں گے اور انہیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے بڑی محنت سے یہ موقع لیا ہے، لیکن لیگلی شاید اس کا کچھ نہ ہو سکے. جس طرح کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا کیس خراب کیا تھا، یہ کہتے ہیں 18 لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر قتل ہوئے تھے. جب استغاثہ فائل کیا اپنی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے طاہر القادری صاحب کی پارٹی نے، تو انہوں نے اس کے اندر 8 نام لکھے. ٹھیک ہے، 18 اور 8 کا بڑا فرق ہے. قتل ایک بندے کا بھی بڑا خوفناک ہے، لیکن جب آپ حقائق کے اندر ڈسٹورشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پورا کیس خراب کر لیتے ہیں. اب دیکھ لیجئے ماڈل ٹاؤن کا کیس جو ہے اس کا کیا بنا، وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا. اور جتنے بھی انہوں نے لوگ نامزد کیے تھے وہ پہلی ضمنی کے اندر پولیس نے فارغ کر دیے. نواز شریف صاحب بھی اس میں نامزد تھے، شہباز شریف صاحب بھی نامزد تھے، پوری کابینہ نامزد تھی، لیکن وہ پوری کابینہ پولیس نے پہلی ضمنی میں فارغ کر دی. انہوں نے کہا جی یہ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے تو لہذا آ جائے، اور باقیوں کا کیس چل رہا ہے. اور ان میں سے بھی بیشتر جو پولیس والے انہوں نے نامزد کیے تھے جو اس وقت عہدوں پہ تھے، ان سب کے سب کو عمران صاحب نے نہ صرف کہ تقرر کیا بلکہ ان کی پروموشنیں بھی کی، اور وہ آئی جی تک اور ڈی آئی جی تک ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ لوگ جو ہیں یہ بے گناہوں کا خون استعمال کرتے ہیں. کیا کہا جا سکتا ہے اسے؟ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ان کے اس طرح کی خواہشات کا ایندھن بنتے ہیں. اس پہ تو عوام کو سوچنا چاہیے. لیکن سر یہ سارے سیاسی منظرنامے سے ہٹ کے میں آپ سے ایک کوشچن اور جاننا چاہوں گی کہ آج کل کرپٹو کا جو ہے وہ بڑا سکینڈل بنا ہوا ہے، بہت ہی بحران سامنے آ رہا ہے، لوگوں کے لاکھوں روپے جو ہے وہ کروڑوں روپے ڈوبتے جا رہے ہیں. تو مجھے تو اس کے بارے میں بالکل نہیں پتا، آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ کرپٹو والا کیا معاملہ ہے. اربوں ڈالر، کروڑوں ڈالر نہیں، اربوں ڈالر، بلکہ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کھربوں ڈالر اس کے اندر ڈوب جائیں گے. لیکن یہ جو حکومتوں کے درمیان جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، جو اسٹیٹ بینک ٹو اسٹیٹ بینک لین دین ہوتا ہے، اس کے ایک متوازی نظام جو ہے وہ بڑے عرصے سے اسٹیبلش ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کو ہم ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں. اور مختلف کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ وجود میں آ چکی ہوئی ہیں، سینکڑوں ہزاروں ڈیجیٹل کرنسیز جو ہیں وہ وجود میں آ چکی ہوئی ہیں. لیکن کوئی بھی حکومت دنیا کے اندر ان کو قانونی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو امریکہ کے اندر سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری بڑی جو کرپٹو ایکسچینج تھی وہ کلیپس کر گئی ہے. اس کا جو مالک تھا بینکمین فرائیڈ جو تھا، اس نے اپنے دیوالیے کا یعنی ڈیفالٹ کا اعلان کر دیا ہے. بہت بڑا بحران ہے. اور کرپٹو جو ہے وہ $1900 سے گرنا شروع ہوئی ہے، اب $1600 پہ آج میں نے ریٹ دیکھا اس کا پہنچ گیا تھا، اب وہ مزید نیچے گرتی جا رہی ہے. تو دیکھیے جس بھی کرنسی کے پیچھے ریاست کی جو ہے وہ خود مختاری جو ہوتی ہے، جسے حق حکمرانی کہا جاتا ہے، وہ کھڑی نہیں ہوتی، وہ کرنسی لین دین کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. یہ میں چونکہ ایک قدامت پسند اکانومسٹ ہوں تو میرا وہ والا نقطہ نظر ہے. یہ لوگ جو ہیں جو کمپیوٹر سے کھیلنے والے ہیں، گیمیں کھیلنے والے ہیں، کینڈی کرش کھیلنے والے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک پہنچا ہے.
اور وہ اربوں ڈالر لوگوں کے بہہ گئے اس کے اندر، اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ دیکھیں اب اس کا کون والی وارث نکلتا ہے کون نہیں، ویسے مشکل ہے، آن لائن فراڈ جو ہے وہ ان کا مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کرپٹو کی بات کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کے ایسے پیسے کا جو ہے وہ کوئی ریکوری ہو سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ نے سیاسی منظر نامے کے علاوہ کرپٹو پہ بھی رضوان رضوی صاحب کا تجزیہ سنا، آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیوز لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔